السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ آسام کی بی جے پی حکومت کے ذریعے ایک طرفہ قدم اٹھاتے ہوئے ریاست کے 31 اضلاع میں کم از کم 1281 مدارس کے نام تبدیل کر کے انہیں اسکولوں میں بدل دینے کی خبر پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے خبردار کیا ہے کہ دیگر ریاستوں میں سرکاری امداد حاصل کرنے والے مدارس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ انہوں نے نمائندہ انقلاب سے گفتگو میں کہا کہ وہ تقریباً گزشتہ 20 سال سے اس مسئلے پر بات کر رہے ہیں اور مدارس پر زور دیتے رہے ہیں کہ وہ سرکاری امداد حاصل نہ کریں، کیونکہ اگر حکومت مدد دے گی تو وہ اس میں کسی نہ کسی طرح کی مداخلت ضرور کرے گی۔ صدر جمعیت علماء ہند نے کہا کہ بہار اور اتر پردیش کے وہ مدارس جو سرکاری امداد حاصل کر رہے ہیں ان میں معیاری تعلیم کا فقدان ہے، اس لیے ان کا طویل عرصے سے موقف رہا ہے کہ ایسے ادارے اور مدارس قائم ہوں جو ملت کے امداد پر چلیں اور اس میں کسی طرح کی مداخلت نہ ہو۔ انہوں نے 2 دہائی قبل قومی راجدھانی دہلی میں اسی سلسلے میں ایک پریس کانفرنس کا بھی ذکر کیا، جس میں اس وقت کے مدھیہ پردیش کے کانگریس کے ایک مسلم وزیر کے علاوہ انسانی وسائل کے مرکزی وزیر اور سینئر کانگریسی لیڈر ارجن سنگھ موجود تھے۔ دونوں لیڈروں نے اس پر زور دیا تھا کہ مدارس کو سرکاری امداد قبول کرنی چاہیے، تاہم مولانا مدنی نے اس وقت بھی اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے مدارس میں حکومت کی مداخلت کا راستہ کھل جائے گا۔ اس پر ارجن سنگھ نے انہیں یقین دہانی کرانے کی کوشش کی تھی کہ وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے اور کوئی بھی ان مدارس میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اس پر صدر جمعیت علماء ہند نے ان سے سوال کیا تھا کہ وہ یا کانگریس کتنے دن اقتدار میں رہیں گے، کیونکہ اقتدار کی تبدیلی کے بعد ملک میں ایسے سیاسی عناصر موجود ہیں جو ان مدارس کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آسام میں بی جے پی حکومت کے اقدامات سے ان کے خدشات درست ثابت ہو رہے ہیں۔ ملک کے مسلمان اس میں اہل ہیں کہ وہ مدارس کو اپنی رقم سے چلا سکیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا، ہمیں اپنے مدارس کو چلانے کے لیے نہ تو حکومت اور نہ ہی کسی بیرونی امداد کی ضرورت ہے، ہم ملک کے مسلمانوں کے عطیات سے ہی اس کو چلا سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ آسام کے جن 1281 مدارس پر ریاست کی بی جے پی حکومت نے مکمل قبضہ کر لیا ہے، اس میں کم از کم 400 سے زائد ایسے مدارس ہیں جن کی تعمیر ملت کی رقم سے کرائی گئی تھی۔ ریاستی حکومت کا کردار محض ان مدارس کے اساتذہ کو تنخواہیں دینے تک محدود تھا، تاہم ریاستی حکومت نے ان مدارس کو اسکولوں میں تبدیل کر ان کی جائیدادیں بھی ہڑپ لی۔ سپریم کورٹ میں اس معاملے میں پہلے ہی درخواست زیر التوا ہے، جس میں ریاستی حکومت کے اقدامات کو چیلنج کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں دائر عرضی میں انکشاف ہوا تھا کہ جن 400 سے زائد مدارس کو اسکول میں تبدیل کرنے کے نام پر حکومت نے اپنے قبضے میں لیا ہے، وہ دراصل اقلیتی برادری کی ملکیت والے ہیں اور ان کی تعمیر ملت کے صدقات و زکوٰۃ کی رقم سے ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت سے جواب بھی طلب کیا تھا، تاہم ریاستی حکومت نے ایک طرفہ اقدام کرتے ہوئے 1281 مدارس کے نام تبدیل کر دیے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا پورا کا پورا معاملہ۔ تو مولانا ارشد مدنی صاحب کی صلاح بھی ہے، اور مولانا ارشد مدنی صاحب نے 20 سال پہلے اس چیز کے بارے میں کھل کے بتلایا تھا، اور آج مولانا ارشد مدنی صاحب کی بتائی ہوئی بات بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ تو مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا ہے، سرکاری امداد لینے والے مدارس کا آسام جیسا حشر ہوگا۔ اب آپ حضرات کا مولانا ارشد مدنی صاحب کے اس بیان کے متعلق کیا کہنا ہے؟ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور پہلی بار آئے ہیں چینل پر تو بھیا سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔